إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. بعد و درود ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کردار. محترم حضرات، خطبہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے ایک غلطی کو دیکھ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن خاص کر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. آنے کے بعد مؤذن جب اذان دیتا ہے تو لوگ اس کی اذان کا جواب دینے کے لیے انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی مؤذن کی اذان ختم ہوتی ہے تو لوگ تحیۃ المسجد ہو یا سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن خاص کر مؤذن کی اذان دینے سے بھی خطیب کا خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے. اس لیے جب بھی جمعہ کے دن مسجد میں آ جائیں، چاہے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں، اس کے بعد فوراً خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں. اذان سننے کا انتظار کسی بھی صورت میں نہ کریں. الغرض میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ملک ہندوستان ہے. یقیناً ملک سے محبت، وفاداری میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اور یہ سچ ہے کہ وطن سے محبت انسان کی فطری چیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کفار مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر یہی کہا تھا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرُجُنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے اس شہر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا، تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہیں کرتا تھا۔ حضرات، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا گیا تھا، آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں دم سے مار دینے کا پلاننگ ڈال لیے تھے۔ آپ کے صحابہ اکرام کو طرح طرح سے ستائے، صحابہ اکرام کی جائیداد کو لوٹے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے تھے، مدینے کو جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں جس طرح تو مکہ کی محبت کو بھر دیا تھا اسی طرح مدینے کی بھی محبت کو بھر دے، او اشد یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینے کے تعلق سے محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا گویا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے محبت کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے تعلق سے دعا کیا تھا، کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اے اللہ تو اس مکہ کو امن والا شہر بنا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ کے تعلق سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا سکون والا شہر بنا۔ گویا یہ بھی اس بات پر دلیل ہے انسان کسی کے حق میں اسی وقت دعا کرتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے، جب اس سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ چیز انسان کے پاس جب محبوب ہوتی ہے تبھی جا کر انسان اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کے تعلق سے دعا کرنا گویا اس بات پر دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مکہ سے محبت کرتے تھے۔ گویا یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان اپنے وطن سے محبت فطری طور پر کرتا ہے، اسے بولو نہ کو بولو، اس کے باوجود بھی انسان اپنے شہر سے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ اگر بات کریں ہندوستان کی تو اگست 15 1940 پر 7 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری 1950 کو جمہوری ملک بنا تھا۔ آپ دیکھے ہوں گے 15 اگست کی مناسبت سے سارا ملک آزادی کی خوشیاں مناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے، جس طرح یہ غلامی بڑی مصیبت ہے۔ انسان غلامی کو اپنے لیے عار سا محسوس کرتا ہے۔ ارے انسان تو انسان، رب کی بے زبان مخلوق بھی آزادی کو اپنے لیے نعمت اور غلامی کو اپنے لیے مصیبت سمجھتی ہے۔ اگر میں اور آپ کسی آزاد فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کو پکڑ کر کسی پنجرے میں بند کر دیں تو وہ پرندہ اپنے آزاد ہواؤں میں جو گھومتا تھا، آزادی کی نعمت اس کے پاس تھی، اس کو کھونے اور غلامی کی تکلیفوں کو وہ جو محسوس کرتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مشہور نظم میں اس پرندے کے احساسات اور جذبات کو بیان کیا ہے۔ وہ صرف پرندے کے احساسات نہیں بلکہ ہر اس قوم کے احساسات اور جذبات کو انہوں نے ذکر کیا جو قوم غلامی کی زندگی گزارتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ،
آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں میں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اے آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے، آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ حضرات، قرآن مجید بھی آزادی کو ایک نعمت قرار دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں بہت سارے مقاصد تھے، انہی مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے جانا تھا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مَتَى اسْتَعْبَتُمْ نَاسْ وَهِيَ وَلَدَتْهُمْ أُمَّحَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم لوگ کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، یہ سب کے سب آزاد ہیں۔ حضرات، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب شاہ ایران رستم کے دربار میں پہنچے تو یہی کہا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی کی طرف لے جانے اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے اور دنیا کے تمام ناانصاف مذاہب سے نکال کر انصاف پسند دین اسلام کی طرف لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ گویا یہ تمام باتیں آزادی کو نعمت قرار دیتی ہے، اور مذہب اسلام مجھ کو اور آپ کو آزادی کی تعلیم دیتا ہے اور آزادی کو نعمت قرار دیتا ہے، اور مذہب اسلام آزادی کو انسان کی بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی آزادی کو چھین سکے۔ حضرات، آج میں اور آپ جس ملک میں سانس لے رہے ہیں یا جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے باپ داداؤں کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کو ہمارے اسلاف نے برداشت کیا، جیلوں کی سزاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، کالے پانی کی سزاؤں کو ہمارے مسلمانوں نے برداشت کیا، جنگلوں اور بیابانوں کی زندگیوں کو ہمارے اسلاف نے برداشت کیا، پھانسیوں پر لٹکائے گئے ہمارے مسلمان۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو جان سے مارا گیا، مسلمانوں کے جائیداد کو مالوں کو لوٹا گیا، الغرض اس کے باوجود مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ جذبے کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ حضرات، آپ دیکھے ہوں گے 15 اگست کی مناسبت سے جمعیت و جماعت سے ممبر و محراب سے ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہندوستان ہم مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اس کے لیے ہم مسلمانوں نے طرح طرح کی قربانیوں کو پیش کیا، اس لیے ہم ہر 15 اگست کو ہم مسلمان ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیے بھی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ بھارت کی نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں کیا رول ادا کیا۔ اس لیے کہ کئی ایسے نوجوان مجھ کو اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جنہیں آزادی کے تعلق سے کچھ علم نہیں ہے، اگر علم ہو بھی تو ہمارے اسلاف کا علم نہیں ہے۔
اس لیے انہیں یاد دہانی کے واسطے ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے مسجد اور ممبر و محراب سے اس عنوان پر بولا جاتا ہے، اور اس لیے بھی یاد دلایا جاتا ہے کیونکہ چند شرپسند لوگ اور دشمنان دین ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہیں، ہماری تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ انڈیا گیٹ پر تقریباً ہمارے مسلمانوں کے کئی نام تھے، ان میں سے کئی ناموں کو مٹایا گیا۔ الغرض ہم مسلمانوں کی تاریخ کو ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہماری تاریخ کو یاد رکھیں۔ اگر جنگ آزادی کی تاریخ کے تعلق سے بات کریں تو سیاستدان جنگ آزادی کی شروعات 1850 پر 7 سے کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان علماء اکرام جنگ آزادی کی شروعات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے کرتے ہیں، جن کا دور 1740 سے تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1740 میں جب دیکھا کہ انگریز ملک ہندوستان میں بعض علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں اور ایک کوشش میں ہے کہ سارے ملک پر قبضہ کر لیا جائے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے ذریعے لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی تاکہ انگریزوں کو اس ملک ہندوستان سے نکالا جائے، اور اسی کوشش میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1762 میں انتقال ہو گئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بعد شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اور ان کے ساتھیوں نے آگے بڑھ چڑھ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے۔ تو معلوم ہوا، ان باتوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ ہم مسلمان ہمیشہ جنگ آزادی میں پیش رہا کرتے تھے، جو سر جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کئی ایسے لوگ مجھ کو اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، مذہب اسلام حب وطنی کی تعلیم دیتا ہے، نہ صرف وطن سے محبت کی تعلیم بلکہ اہل وطن کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تعلیم مذہب اسلام دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ایسے اسلام کو ماننے والے لوگوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو وطن سے محبت کی وفاداری پوچھی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کو وطن میں جینے کا کوئی حق نہیں، یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو آخر تاج محل کس نے دیا تھا؟ ہم مسلمانوں نے دیا تھا۔ قطب مینار ہندوستان کو کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا تھا۔ لال قلعہ ہندوستان کو کس نے دیا تھا؟ ہم مسلمانوں نے دیا تھا۔ ہمایوں کا مقبرہ جو سالانہ کئی کروڑوں روپے کما کر ہندوستان کی گورنمنٹ میں جمع کر رہا ہے، آخر وہ کس نے دیا تھا؟ ہم مسلمانوں نے دیا تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے میزائل کو بنانے والے ہم مسلمان تھے۔ ارے مسلمان تو وطن کی مٹی سے وفاداری کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے محبتوں کے ساتھ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے ہمیں وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کے خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان زندہ ہے تب تک وطن کی مٹی سے وفاداری کرتا ہے، مر بھی جائیں تب بھی وطن کی مٹی کو ناپاک نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کے گود میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ حضرات، جو لوگ ہم مسلمانوں کو وطن سے محبت کی وفاداری پوچھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تاریخ اپنی آنکھوں سے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ملک ہندوستان کے لیے ہم مسلمانوں نے
بہت کچھ قربانیاں دی تھی. جب بھی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جان کی ضرورت پڑی تو ہم مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اپنی گردنوں کو کٹایا تھا. جب بھی پھانسی کی سزائیں دی گئی تو ہم مسلمانوں کو دی گئی تھی. الغرض جتنا پسینہ غیروں کا نہیں بہایا گیا اتنا خون ہم مسلمانوں کا بہایا گیا تھا. اگر بات کریں ہندوستان کے چندے کے بارے میں تو آزادی ہند کے لیے سب سے بڑا چندہ دینے والے یوسف مالبانی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 100 کروڑ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دیا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اندھی عورت اپنے بیٹے شاہ نواز کو نیتا جی کے حوالے کر دیا تھا، جو آگے چل کر کیپٹن شاہ نواز کے نام سے مشہور ہوا. نیتا جی اس بوڑھی عورت کو اسٹیج پر بلا کر کہا تھا اگر کوئی بھارت ماتا کو نہیں دیکھا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھے، اس لیے کہ یہ ایسی عورت ہے جس نے اپنے بیٹے کو آزادی فوج کے لیے قربان کر دیا تھا. حضرات، بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ نے آزادی ہند کی فوج کے لیے تقریباً 7,000 کروڑ انہوں نے چندہ دیا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ 1960 پر 5 میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی بھارت کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے 5 ٹن سونا بطور چندہ دیا تھا، جس کو لینے کے لیے خود حیدرآباد کو منتری لال بہادر شاستری حیدرآباد گئے تھے. تقریباً 5 ٹن سونا آج کی قیمت کے اعتبار سے 1500 کروڑ ہو سکتا ہے. اور صادق پور کے علماء کی قربانیوں کے تعلق سے پنڈت جواہر لال نہرو اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو یہ پلے میں رکھ دیا جائے تو صادق پور کے علماء کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ڈاکٹر تارا چند نے اہل حدیثوں کے تعلق سے کہا تھا کہ اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ کمپرمائز ہوئے بغیر 8 لاکھ جانوں کو قربان کر دیا تھا. الغرض اس کے علاوہ بہت سارے قربانیاں ہیں ہم مسلمانوں کی، لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگ ہم مسلمانوں کو ملک سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو طرح طرح کے القاب لگا کر مظلوم ٹھہرا رہے ہیں. حضرات، میں اور آپ جب ہندوستان میں رہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے چند کام کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کا آدمی مل جل کر چلتا ہے. تو ایسے وقت میں ہم پر ضروری ہے جو بھی ہم پر آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، تو ایسے موقع پر صبر اور تقوی کے ذریعے کام لینا چاہیے. ہم کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی مسائل ہم مسلمانوں پر آئیں تو ہم صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے. دوسری چیز، جب تک ہم ہندوستان میں رہیں تب تک قرآن و حدیث کو لازم پکڑیں. قرآن و حدیث کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. لوگوں میں تمہارے درمیان تو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی تم رسوا نہیں ہوگے. یہ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب کو دوسری میری سنت کو. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ قرآن مسائل کا حل ہے، یہ قرآن ہر دور کے پریشانیوں کا دوا ہے. لہذا ہم آج مسلمان جو بھی ذلت ہو رہے ہیں
آج مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم جب تک زندہ رہیں تب تک قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں۔ تیسری چیز، جب تک ہم یہاں رہیں اتحاد کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں، اس لیے کہ جو کام ایک مٹھی سے ہو سکتا ہے وہ انگلیوں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تو وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اور جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کیا، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کیا، جو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے شکایت کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم رہیں اتحاد کے ساتھ مل جل کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز مجھ کو اور آپ کو یہ کرنی یہ ہے کہ ہمارا پیسہ، ہم مسلمانوں کا پیسہ آج زیادہ شادیوں میں لگ رہا ہے، ہمارا پیسہ زیادہ سے زیادہ فضول خرچیوں میں جا رہا ہے۔ اگر وہی پیسہ ہم کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں لگائیں گے تو ہمارے بچے بھی اچھے سے اچھے پڑھنے والے ایجوکیٹڈ بن سکتے ہیں۔ APJ عبدالکلام جیسے لوگ آج ہماری قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں دوبارہ سے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا پیسہ ان اسکولوں میں، ان مدرسوں میں، کالجوں میں لگایا جائے اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، حالات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے، بلکہ کاغذ اور قلم کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں رہے گا آگے چل کر۔ ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ ان چھوٹی موٹی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وطن سے محبت کرنے اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ انتقال ہو گئے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں تو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، جب موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔